الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا وقال الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كل مولود يولد على فطرة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، ہر آدمی یہ بات چاہتا ہے کہ معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرہ سدھر جائے۔ معاشرے کی اصلاح کے لیے کئی تنظیمیں وجود میں آتی ہیں، معاشرے کی اصلاح کے لیے افراد، قومیں، جماعتیں بہت محنت کرتی ہیں، اور بہت سارے افراد، جماعتیں، قومیں اپنی اس محنت میں بے انتہا مخلص بھی ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات نتیجہ برآمد نہیں ہوتا، معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وہ اسباب ہیں کہ جن اسباب کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی؟ اگر ایک شخص نیت سچی ہو لیکن منزل اس کی درست نہ ہو، ایک آدمی سچی نیت کر کے بیت اللہ کا رخ کرتا ہے، ارادہ ہے حج اور عمرہ کرنے کا اور بیت اللہ پہنچنے کا ارادہ ہے، نیت 100% درست ہے، کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس نے راستہ درست اختیار نہیں کیا۔ تو صرف نیت کے درست ہونے سے، نیت کے خالص ہونے سے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ راستہ درست نہ اختیار کرے۔ بالکل اسی طرح سے اصلاح معاشرہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک نیت کے خالص ہونے کے ساتھ ساتھ درست
راستہ اور درست منزل کا انتخاب نہ کیا جائے۔ میں قرآن مجید کی چند آیات مقدسہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جن آیات مقدسہ میں اصلاح معاشرے کی منزل کو متعین کیا گیا کہ اصلاح معاشرہ کیسے ممکن ہے، اس کی منزل کیا ہے، اس کا آغاز ہم کہاں سے کریں، معاشرے کی اکائی کیا ہے، کس جگہ سے ہم اصلاح کا آغاز کریں گے تو معاشرے کی اصلاح ممکن ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ دانشور، سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ معاشرے کی نبض کو سمجھنے والے لوگ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ ان سے زیادہ نہ تو کوئی معاشرے کے ساتھ مخلص، ان سے زیادہ نہ کوئی معاشرے کے حالات سے آگاہ، ان سے زیادہ نہ کوئی سمجھدار، اور ان سے زیادہ نہ کوئی معاشرے کی فہم رکھنے والا، جو فہم، جو سمجھ، جو اخلاص اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اس میں اس کی مثال انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مثال آپ ہی ہیں، کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہر آدمی چاہتا ہے معاشرے کی اصلاح ہو، لیکن معاشرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے، آغاز کہاں سے ہوتا ہے، ہم سفر کا آغاز کہاں سے کریں؟ جب سفر کا آغاز درست منزل، درست راستے کا آدمی انتخاب کر لیتا ہے تو پھر انسان منزل پر پہنچ ہی جایا کرتا ہے۔ تو اچھی طرح سے یہ بات ہم سب کے سب سے پہلے میں جو کہنے والا ہوں، میں بھی محتاج ہوں، آپ جو سننے والے ہیں آپ بھی سب کے سب محتاج ہیں کہ معاشرے کی اصلاح ہو۔ لیکن یاد رکھیے گا، معاشرے کا آغاز ہوتا ہے فرد واحد سے، اپنی ذات سے۔ معاشرے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اپنی ذات سے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، یہ معاشرے کی اکائی ہے۔ اپنی ذات سے معاشرے کا آغاز ہوتا ہے، پھر ہمارے گھر سے معاشرے کا آغاز ہوگا۔ معاشرہ ایک فرد، دو فرد، تین فرد، 4، 6، 8، 10 افراد کو مل کر معاشرہ بنتا ہے۔ چند گھرانوں کو ملا کر معاشرہ وجود میں آتا ہے، چند معاشروں کو وجود میں لا کر پھر ایک محلہ، ایک صوبہ، ایک ملک وجود میں آتا ہے، اور پھر اس طرح سے پوری دنیا کی اصلاح ممکن ہے جب ہم اصلاح اپنی ذات سے کریں۔ کہتے ہیں ایک مفتی صاحب کے پاس چند لوگ چلے گئے اور انہوں نے جا کر یہ کہا کہ ہمارے محلے میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں میں کتا گر گیا ہے، ہمیں کیا حکم ہے، شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے، پانی کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سارا کا سارا پانی نکال دیا جائے۔ سارا پانی نکال کے آگے ایک بار نکالا، 2 بار نکالا، 3 بار نکالا، لیکن بدبو پھر بھی نہیں جا رہی ہے۔ پھر آئے اور پوچھا کہ حضرت پانی تو سارا نکال دیا، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نکالا ہے، بدبو پھر بھی اسی کی طرح ہے، اسی طرح موجود ہے۔ تو مفتی صاحب نے یہ پوچھا کہ وہ کتا کہاں ہے؟ تو کہا وہ تو وہیں پڑا ہوا ہے، کتا تو اندر ہی پڑا ہوا ہے۔ تو جب کتا اندر ہی پڑا ہوا ہے تو ساری زندگی پانی نکالتے رہو، نکالتے رہو، نکالتے رہو، بدبو کیسے جائے گی؟ بالکل اسی طرح معاشرے کی اصلاح ہم باہر کی اصلاح کرتے رہیں، اندر جو کتے موجود ہیں ان کو نہ نکالا، اپنے دل میں جو خرابیاں موجود ہیں اس کی اصلاح نہ کی، اپنا باطن جو خراب ہوا ہے اس کی اصلاح ہم نے نہ کی، تو معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ گھر میں بچے سیکھیں گے کس سے؟ باپ سے۔ کس سے؟ ماں سے۔ ماں کی خود اصلاح نہیں ہے، باپ کی خود اصلاح نہیں ہے۔ مجھے معاف کیجئے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں فرمان آپ کو سناتا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ اس فرمان کے بعد
اس ارشاد کے بعد کیا گنجائش بچتی ہے میرے اور آپ کے لیے؟ معاشرہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ معاشرے کی خرابی کہاں سے ہے؟ اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں۔ معاشرے کی تباہی کیوں ہے؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس میں سچائی موجود ہوتی ہے، اس میں دیانتداری موجود ہوتی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کا جذبہ موجود ہوتا ہے، اس میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے جذبات موجود ہوتے ہیں۔ یہ خالق فطرت نے اس کی فطرت میں یہ خمیر رکھا ہے، یہ اللہ پاک نے اس کی فطرت میں یہ خمیر رکھا ہے، یہ چیز اس کے دل میں موجود ہے۔ آخرت کا خوف آئے گا، اس کی فطرت میں موجود ہے۔ اندر وہ دبی ہوئی چنگاری، بجھی ہوئی دبی ہوئی راکھ تلے وہ چنگاری دبی ہوئی ہے، تھوڑی سی اس کو ہوا دینے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی۔ آپ جانتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو حکم ہے کان میں اذان دو، یہ بچہ تو لاشعور میں ہے، اس کو کیا سمجھ آئے گی اذان کا معنی کیا ہے؟ خاص کر کے وہ بچہ جو عربی زبان کو نہ سمجھتا ہو۔ ہمارے زمانے میں، ہمارے علاقے میں اذان اللہ اکبر کا معنی بڑوں کو نہیں پتا، تو اس نو مولود کو کیا پتا ہوگا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کا معنی بڑوں کو نہیں پتا، نو مولود اس معنی کو کیا سمجھے گا؟ لیکن شریعت کا حکم ہے پیدا ہوتے ہی صاف ستھرا کر کے اس کے کان میں اذان و اقامت کہو۔ شریعت کا حکم ہے کسی نیک آدمی سے اسے گٹی دلواؤ، یہ حکم ہے۔ کیوں حکم ہے؟ اس لیے کہ اس کی فطرت میں، اس کے دل میں جو اللہ پاک نے اپنی محبت کا بیج رکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بیج رکھا ہے، اس کی فطرت میں جو سچائی، امانت داری، دیانتداری، صدق و وفا کا بیج موجود ہے، اس بیج کی آبیاری اس اذان کے کلمات سے ہوگی۔ اس لیے اذان کا حکم ہے، اس لیے حکم ہے کہ نیک آدمی کی زبان سے گٹی دلواؤ، جس نے صبح سے لے کر شام تک اللہ کا ذکر کیا ہو، قرآن پڑھا ہو۔ یہ لعاب جب اس کے منہ کے اندر جائے گا تو اس کی فطرت کے اندر جو اللہ پاک نے توحید رکھی ہے، رسالت کے جذبات موجود ہیں، اس رسالت کے جذبات، توحید کی جو بنیاد ہے، جو بیج ہے، اس بیج کی آبیاری اس سے ہوگی، اس لیے حکم ہے۔ تو کیا فرمایا؟ ہر بچہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ فطرت اسلامی پر۔ پھر خراب کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ انگریز، یہودی، نصرانی، کافر؟ کون خراب کرتا ہے؟ نہیں 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 نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ، اس کو اس کے ماں باپ خراب کرتے ہیں۔ يُنَصِّرَانِهِ، موجوسی کون بناتا ہے؟ ماں باپ۔ یہودی کون بناتا ہے؟ ماں باپ۔ نصرانی کون بناتا ہے؟ ماں باپ۔ اللہ سے دور کون لے جاتا ہے؟ ماں باپ۔ آخرت کی محبت دل سے کون نکالتا ہے؟ ماں باپ۔ توحید کا منکر کون بناتا ہے؟ ماں باپ۔ رسالت کا انکاری اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے محبت کون کم کرتا ہے؟ ماں باپ۔ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں۔ آپ یہودی، نصرانی، مجوسی، تو آپ نے اس وقت 3 مثالیں اس لیے دی تھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں مبعوث ہوئے تھے اس وقت دینی اور مذہبی یہ 3 بڑی جماعتیں تھیں، اس لیے آپ نے ان کا نام لیا۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج کے زمانے میں ہوتے تو آج کی بات آپ ارشاد فرماتے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم کا کلام ایسا ہوتا ہے کہ اس کلام میں قیامت تک آنے والے تمام کے تمام فتنے اس میں آ جاتے ہیں، سب کی گنجائش ہے اس میں، سب کی گنجائش ہے اس میں۔ ایک اصول سمجھا دیا ہے کہ یہ بچہ تباہ کہاں سے ہوتا ہے، خراب کہاں سے ہوتا ہے، معاشرے کی اکائی خراب کہاں سے ہو رہی ہے؟ ماں باپ سے۔ تو جب یہ بات آپ ذہن نشین فرما چکے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ فرمان ہے، یہ حق ہے، یہ برحق ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
اب دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی گھر کی ذمہ داری کیا دی ہے وہ سمجھے. کیا ذمہ داری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم. معاشرہ سدھارنا چاہتے ہو؟ معاشرہ بہتر کرنا چاہتے ہو؟ ہاں ٹھیک ہے. قوا انفسکم، اپنی ذات سے شروع کرو، اپنی ذات سے شروع کرو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. نمبر 2، اپنے گھر سے شروع کرو. سب سے پہلے اپنی ذات، پھر اس کے بعد گھر. سب سے پہلے گھر نہیں، سب سے پہلے محلہ نہیں، سب سے پہلے باہر کا ماحول نہیں، سب سے پہلے اپنی ذات. یہ اپنی ذات کو کیوں مقدم کیا؟ کیا آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظی. قیامت کے دن ایک جوان، ایک باپ یہ تمنا کرے گا میرے 6 بیٹے، 8 بیٹے، میری ساری اولادیں، میری بیوی، میرے بھائی، میرا خاندان، میرا کنبہ، میرا قبیلہ، سب کا سب مجھ سے لے لیا جائے اور مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیا جائے. اس لیے اپنی ذات کو پہلے رکھا، اس لیے اپنی ذات کو پہلے رکھا. عیسیٰ بن مریم علیہ السلام بھی کہیں گے نفسی نفسی، میرے رب آج میں آپ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا ہوں، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے. ابراہیم، میں آج اپنے باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، مجھے بچا لے. اس لیے اپنی ذات سے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے، یہاں سے آغاز ہے، یہ معاشرے کی اکائی ہے. آپ سیدھی سڑک پر چڑھ جائیں، سیدھی منزل پر چڑھ جائیں، انشاءاللہ آپ مقصود تک پہنچ جاؤ. راستہ ہی غلط ہے آج. ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے. ہر آدمی کہتا ہے معاشرہ تباہ ہو گیا، معاشرے میں برائی ہو گئی، زمانہ خراب ہو گیا. ارے اللہ کے بندو، زمانہ خراب ہو گیا تو میں بھی تو زمانے کا ایک فرد ہوں، میں بھی تو معاشرے کا ایک فرد ہوں. اگر معاشرہ خراب ہو گیا تو میرے اندر بھی کچھ خرابی ہے، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو اس لیے قرآن آغاز یہاں سے کرتا ہے، قوا انفسکم واہلیکم، اپنے آپ کو سب سے پہلے رکھو، پھر اپنے گھر والوں کو. نمبر 2، وانذر عشیرتک الاقربین. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی، وانذر عشیرتک الاقربین. کہاں سے آغاز کرنا ہے؟ قرابت داروں سے، گھر سے آغاز کرنا ہے آپ نے. اصلاح معاشرے کی آغاز کہاں سے ہوگی؟ گھر سے. آپ آئے، سب سے پہلا پیغام آ کر گھر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ نے سنایا. پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلا پیغام آ کے کہاں دیا آپ نے؟ گھر میں. اسی طرح سے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اے نبی اپنے گھر میں نماز کا حکم کیجئے. نبی کے گھر میں 100% اصلاح یافتہ لوگ ہیں. نبی کے گھر میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، عائشہ ہیں، حفصہ ہیں، میمونہ ہیں، جویریہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین. یہ سب کی سب خواتین ہیں جو امہات المومنین ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں. پھر بھی مسلمانوں کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو گھر، معاشرے کی اصلاح گھر سے ہوا کرتی ہے. نبی کو بھی کہا گیا ہے کہ آپ بھی اپنے گھر سے آغاز کیجئے. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی آپ اپنی بیویوں سے شروع کیجئے، آپ اپنی بیٹیوں سے شروع کیجئے، پھر آپ معاشرے کی عورتوں سے کہیے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو چہروں پر پردے ڈال دیا کریں. آغاز کہاں سے کیا؟ گھر سے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہوگی؟ سرا کہاں ہے؟ سرا کہاں ہے؟ ڈوری الجھی ہوئی ہو، اس کو سلجھانے کے لیے سرا تلاش کرنا پڑتا ہے، ابتدا تلاش کرنی پڑتی ہے، نقطہ آغاز ڈھونڈنا پڑتا ہے. نقطہ آغاز معاشرے کی اصلاح کا اپنی ذات ہے، اکائی ہے، پھر اس کے بعد گھر ہے. اب اس کے بعد میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ دیکھو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، ذرا اسماعیل کا تذکرہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، کبھی سوچا آپ نے نبی کا تذکرہ ہو رہا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے، نبی کا تذکرہ۔ سب سے بڑی خوبی جو اللہ پاک نے نبی کی سب سے پہلے ذکر فرمائی، وعدے کے بڑے سچے تھے۔ انہو کان صادق الوعد، وعدے کے سچے تھے۔ وکان رسول النبی، رسول نبی تھے، رسالت بعد میں، نبوت بعد میں، اس لیے کہ رسالت اور نبوت ہر آدمی کو نہیں ملتی، لیکن وعدے کا سچا ہونا ہر انسان کی ضرورت، ہر شخص کی ضرورت۔ یہ معاشرے کی اصلاح ہے، ذات سے۔ میں نے عرض کیا، بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر وعدے کی وفاداری ہوتی ہے، لیکن ماں باپ آ کر اس کو خراب کر دیتے ہیں۔ خرابی ماں باپ نے کر دی ہے، ماں باپ نے خرابی کی ہے، بگاڑ یہاں سے آیا ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت ہے، سب کو جمع فرمایا، سارے بیٹے، سارے پوتے اور پڑ پوتے، اور اچھا خاصا خاندان، کوئی 72 افراد پر مشتمل یعقوب علیہ السلام کا خاندان تھا۔ یہ معاشرہ ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت ہے، سب کو جمع کیا۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، ایک دادا، پر دادا دنیا سے جانا چاہے، جانے کا وقت آئے، اپنے بیٹوں کو، پوتوں کو، نواسوں کو، سب کو جمع کرے اور ایک نصیحت کہا جائے کہ آپ کے پاس 1 منٹ ہے، 1 منٹ میں ایک نصیحت کر لو، کیا نصیحت کرے گا آدمی؟ بیٹا مل کے رہنا، آپس میں جوڑ پیدا کرنا، محبت سے رہنا، ماؤں کا خیال رکھنا اور ہماری عزت کا خیال رکھنا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہے گا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ایک ہی بات پوچھی، بس سارے خاندان کو جمع کیا اور یہ پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ میرے جانے کے بعد کس کی پوجا کرو گے؟ اولادوں میں یوسف علیہ السلام بھی ہے، اولادوں میں مدین بھی موجود ہے، اولادوں میں یہودا بھی موجود ہے، بنیامین بھی موجود ہیں، جلیل القدر لوگ ہیں، لیکن کیا سوال پوچھ رہے ہیں؟ ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ لیکن گھر سدھرا ہوا تھا، معاشرہ سدھرا ہوا تھا، گھر میں محنت ہوئی تھی، بیک زبان ہو کر سب نے ایک جواب دیا، قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا جان، دادا جان، پردادا جان، آپ غم نہ فرمائیں، آپ کے جانے کے بعد ہم ایک ہی رب کی بندگی کریں گے، جس رب کی بندگی آپ نے ہمیں سکھائی ہے، جس رب کی بندگی آپ کے والد نے کی ہے، جس رب کی بندگی آپ کے دادا نے کی ہے، جس رب کی بندگی آپ نے ہمیں بتائی ہے، وہ ایک ہی اللہ ہے ہمارا، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ آپ بالکل غمگین نہ ہو اس معاملے میں، ہم 100% دین پر چلیں گے۔ یہ ہے سدھرا ہوا معاشرہ، اس کو کہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کرنا۔ اب یہ ساری باتوں کے بعد اب ایک اور آیت عرض کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو کیا ذمہ داری دی ہے؟ مجھے آپ یہ بتاؤ، ملک کا حکمران، ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران نیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حکمران عدل کرنے والا ہو، انصاف کرنے والا ہو، بہت اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران ملک میں امن قائم کرنے والا ہو، اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حکمران لوگوں کے دین کا خیال کرنے والا ہو، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں حکمران معاشی مسائل کو حل کرنے والا ہو۔ پتہ نہیں ہر آدمی سے کہا جائے آپ حکمران پر نوٹ لکھو
تو میں سمجھتا ہوں کہ کتابیں لکھی جائیں گی، اس لیے کہ اس معاملے میں ہر کوئی رائے دے گا۔ سیاست میں تو ہر کوئی رائے دیتا ہے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے، یوں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آپ جو بھی اپنے ملک کے حکمران سے جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ وہ کون ہے؟ وہ ملک کا حکمران ہے، وہ ملک کا حاکم ہے، وہ ملک کا سربراہ ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کروں گا، وہ ملک کا سربراہ ہے، وہ بڑا سربراہ ہے، آپ بھی سربراہ ہیں، آپ بھی سربراہ ہیں، آپ بھی سربراہ ہیں، آپ سب سربراہ ہیں۔ یا آپ سربراہ بننے والے ہیں، یا آپ حاکم ہیں، یا آپ حاکم بننے والے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم نے تو کوئی اقتدار قبول نہیں کیا۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، اللہ نے آپ کو اقتدار سونپا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، آپ گھر کے حکمران ہیں، آپ گھر کے حکمران ہیں۔ جو آپ ملک کے حکمران سے چاہتے ہیں وہ سارا کا سارا آپ اپنے گھر میں نافذ کریں۔ آپ ملک کے حکمران سے چاہتے ہیں عدل، انصاف، آپ اپنے بچوں میں انصاف نافذ کریں۔ آپ ملک کے حکمران سے امن چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں میں ایسی محبت پیدا کریں کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے سے خائف، ترساں، ڈرنے والا نہ ہو۔ آپ امن قائم کرنا چاہتے ہیں ملک میں، آپ اپنی اولادوں کے درمیان میں امن کو قائم کریں۔ آپ حکمران ہیں اپنے گھر کے، آپ حکمران سے یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا معاشی نظام درست ہو، آپ اپنے گھر کا معاشی نظام درست کریں۔ آپ کے گھر میں کمانے والے 2 افراد ہیں، کوئی حرام تو نہیں لے کے آ رہا۔ ایک بیٹا کمزوری میں آ گیا ہے، مالی کمزوری میں آ گیا ہے، حالات درست نہیں ہیں، دوسرے کے حالات اچھے ہیں، آپ اپنے دوسرے کو، آپ حکمران ہیں، آپ دوسرے کو تلقین کریں کہ کمزور کے ساتھ مدد کریں۔ یہ نظام آپ گھر میں نافذ کریں نا، اصلاح یہاں سے ہوگی۔ ایک حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، یہ 3 بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں حکمران کی۔ ملک کا سربراہ ہو، قوم کا سربراہ ہو، اور آپ چھوٹے سربراہ ہیں، آپ اپنے گھر کے سربراہ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے آپ کے ماتحت پلنے والا جو طبقہ ہے، 2 افراد ہیں، 4 افراد ہیں، جس میں آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، بیٹے بیٹیاں، آپ کی ذمہ داری، پوتے پوتیاں، آپ کی ذمہ داری ہے ان کے دین کی فکر کرنا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، آپ نے اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے؟ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یہ حکمرانی آپ کو سونپی ہے اللہ نے، آپ نے اس میں کتنا کردار ادا کیا؟ یہ پوچھا جائے گا، یہ سوال ہوگا۔ آپ نے ان کی معاش کے لیے کیا انتظام کیا؟ جائز، حلال، تھوڑا ہے، حلال ہے۔ ایک بیٹے کی آمدنی بڑی اچھی ہے لیکن حرام کی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے روکنا اس کو۔ آپ حکمران ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے۔ 2 بیٹوں میں اختلاف پیدا ہو گیا، رنجشیں پیدا ہو گئی ہیں، بہن بھائی میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، آپ حکمران ہیں، آپ امن قائم کریں گھر میں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک حدیث بھی ملا لیتے ہیں تو پھر بات بالکل مکمل ہو جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ اس حدیث کو سمجھانے سے پہلے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ مثال یہ ہے، آپ نے، ایک آدمی نے اپنی بکریوں کا ایک ریوڑ ایک شخص کے ذمے کیا، یا جانوروں کا کوئی ریوڑ ایک شخص کے ذمے کیا کہ یہ لے جاؤ چرا کے لے آؤ۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، جو چرواہا ہے چرانے والا، اس کی ذمہ داری ہوگی کہ بکریوں کے پیٹ بھرے کہ نہیں بھرے، ان کے پانی کا خیال رکھا آپ نے یا نہیں رکھا۔ کسی بکری کو اگر بھیڑیے نے اچک لیا تو مالک اس سے پوچھے گا۔ 2 بکریاں آپس میں لڑ گئیں، ایک نے دوسرے کو مار دیا، ختم کر دیا، تو مالک اس سے پوچھے گا کہ تو کہاں تھا، تو چرواہا تھا۔ بالکل اسی مضمون کو سامنے رکھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھے۔ آپ نے فرمایا، الا کلکم راعن، تم میں سے ہر آدمی چرواہا ہے، چرواہا ہے۔ بکریوں کا چرواہا نہیں، خاندان کا چرواہا ہے۔ چرواہے کا معنی ہوتا ہے نگہبان، راعی کہتے ہیں نگہبان کو۔
تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اپنے خاندان کا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اپنے معاشرے کا، تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اپنی اولادوں کا۔ اپنی اولادوں کے دین کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، ذمہ داری ہے، پوچھا جائے گا۔ اولادوں میں امن قائم کیا یا نہیں کیا، پوچھا جائے گا۔ اولادوں میں عدل و انصاف کیا یا نہیں کیا، سوال ہوگا۔ اولادوں کی بے دینی کی طرف اگر اولادیں چلی گئیں، پوچھا جائے گا۔ جیسے وہاں چرواہے سے پوچھا جاتا ہے کہ بھیڑیے نے اس بکری کو کیوں اٹھایا، تو کیوں غافل تھا، اسی طرح سے یہاں پر انسانوں کا بھیڑیا شیطان ہے، یہ پوچھا جائے گا کہ اس کو شیطان کیوں اچک کے لے گیا، شیطان نے اس کا ایمان کیوں چھینا، تو کہاں سو رہا تھا، یہ سوال ہوگا۔ تو ان سب باتوں کے بعد میں بھی، آپ بھی، ہر آدمی اپنے گھر سے شروع کرے، اپنے گھر سے شروع کرے۔ اللہ کی قسم معاشرہ سدھرنا شروع ہو جائے گا۔ آپ گھر سے شروع کریں، آپ آج سے ہی شروع کریں۔ آپ آج سے اس آیت کو، اس حدیث کو مد نظر رکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھے گھر کی حکمرانی دی ہے، اور قرآن میں بھی مجھے گھر کا حکمران کہا گیا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ہر آنے والے بچے کو ٹھیک اور اسلامی فطرت پر پیدا کرتا ہے، اس کو ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں۔ کہیں میں نے اپنے بچے کو بگاڑا تو نہیں ہے؟ آپ یہ کہیں گے نہیں میں نے تو نہیں بگاڑا، میرے دوستو بزرگوں، آپ نے نہیں بگاڑا، لیکن جو گرد و نواح میں بگاڑ کا ماحول تھا، اس بگاڑ کے ماحول سے بچایا بھی تو نہیں ہے آپ نے۔ گرد و نواح کے ماحول سے، آس پاس کی ٹیپ ٹاپ دیکھ کر، دنیا کی محبت اس ہمارے بچے کے دل میں پیدا ہوئی، اور آخرت سے غافل ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے غافل ہو گیا، اور حرام، ہر طرف حرام اس نے جب دیکھا، مال کی بہتات دیکھی، تو اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا، یہی سوچ پیدا ہو گئی کہ مجھے مال جمع کرنا ہے، حرام کا ہو حلال کا ہو، کسی کا پیٹ کاٹ کے لے آؤں، کہیں سے بھی لے آؤں، مجھے مال جمع کرنا ہے۔ اس سوچ کی اصلاح کس نے کی، یہ پوچھا جائے گا۔ تو ہر آدمی مسئول ہے، ہر آدمی نگہبان ہے۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، پر آپ نے ارشاد فرمایا آدمی اپنے گھر کے اندر مسئول ہے، اس سے پوچھا جائے گا۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح یہاں سے ہوگی۔ سرا آپ کو مل گیا ہے، الجھی ہوئی ڈوری کا سرا آپ کو مل گیا ہے، اب سلجھانا آپ کا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔